دنیا کا غم ایسا ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا وبال ہے، انسان سے یاد حق کی توفیق چھن جاتی ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا آدمی، اور جو وظیفے اگر کہیں دائیں بائیں سے پڑھ بھی لے کہ یہ وظیفہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، اگر وہ کچھ تعداد پوری کر کے پڑھ بھی لیتا ہے لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، اس کا جذبہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو ان وظیفوں کو پڑھ کے بھی مایوس ہو جاتا ہے، وہ دعائیں کر کے بھی مایوس رہتا ہے کہ میرا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا۔ تو ذہن کی وسعت کے لیے، دل کی جکڑن ختم کرنے کے لیے ایک مسلمان کو جو دستور العمل ہے نا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام وہ باوضو رہنے کی کوشش کرے، یہ علاج ہے، وہ باوضو رہنے کی کوشش کرے، اور باوضو رہنے کے بعد اگلا جو عمل ہے وہ نماز کا ہے، اور اس سے اگلا عمل یہ مشائخ کے جو تجربات ہیں، اولیاء اللہ کی جو باتیں ہیں نا، اللہ جل شانہ کے کچھ اسماء ہیں، جس آدمی کو ذکر نصیب ہو نا، ذکر، اس کی تسبیحات بڑی پرتاثیر ہوتی ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ ذکر کا نصیب ہونا اور چیز ہے، تسبیحات کا پڑھنا اور چیز ہے۔ یعنی ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یاد الہی نصیب ہو، یعنی دل کے کسی گوشے کنارے میں بھی غیر اللہ موجود نہ ہو۔ ایسا آدمی جب تسبیح کرتا ہے نا، تو وہ تسبیح اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔